ہمارا کوئی فکروں کا رخ بدلا نہیں، ہمارا کوئی رخ بدلا۔ ایمان وہ بے چین کر دینے والا ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے زندگی کے 3 دور گزرے۔ ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض تھی، نفرت تھی، آپ سے عداوت تھی، اور میں اس موقع کی تلاش میں رہتا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاؤں۔ مجھے آج یقین ہے کہ اگر میں اس دور میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی اور مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، ایمان کی ہدایت دی، میں مسلمان ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحبت پہ رہنے لگا۔ کم و بیش 10 سے 12 سال تک آپ کی صحبت ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ لیکن فرماتے اگر کسی نے مجھے یہ پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، گال کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، کہ اللہ کے قسم میں بتا نہیں سکتا۔ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو عداوت کا جو پیریڈ تھا، میں نے اس کی شرم کی وجہ سے، اس کی شرم کی وجہ سے اللہ کے رسول کے چہرے کو کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے اگر اس دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں جاتا۔ اب تیسرا دور ہے، کون سا دور ہے؟ اب تیسرا دور، اب تیسرے دور کے اندر ہم علاقوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ علاقوں کے ہم کیا بن گئے؟ ہم ذمہ دار بن گئے۔ اب مجھے یہ ڈر لگا ہے میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایمان ایسے بے چین کرتا ہے۔ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ایمان کا، دل کے یقین کا بننا، جنت اور جہنم کا استعدار ہونا، اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کیفیت کا استعدار دل میں پیدا ہونا، یہ کیفیتوں کا آنا ایمان کے لیے شرط ہے۔ جب موسم آتا ہے، سردی کا موسم آیا سب کو متاثر کیا، گرمی کا موسم آیا سب کو متاثر کیا، بارش کا موسم آیا سب کو متاثر کیا۔ جیسے موسم سب کو متاثر کرتا ہے، ایسے دعوت کی محنت جب چلے گی تو سب کو متاثر کرے۔ ہم محنت نہیں کر رہے اس لیے متاثر نہیں، ہم محنت نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس اتنے وقت لگائے ہوئے، کہاں گیا عملہ؟ ہمارے پاس اتنے مکانات، بیٹھنے والے کتنے، مسجد میں آنے والے مصلی کتنے، ابھی تک کہ مسجد میں اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کا امت کا مزاج ہی نہیں بنا۔ امت ابھی تک کہ مسجد سے جڑی نہیں۔ ہم نے کیا محنت کی، کیا محنت کی، کیا جا کر سمجھایا ہم؟ جبکہ فرمایا جب آدمی مسجد کے اندر آتا ہے کچھ شرط نہیں، نماز کی شرط نہیں، روزے کی، اس کی تلاوت کی شرط نہیں، کچھ ذکر کی، خالی آیا ہوں، اللہ فرما رہے میں اس کا میزبان ہوں، وہ میرا مہمان ہے، میں 4 انعامات اس پر دیتا ہوں، اس پر رحم کرتا ہوں، اس پر رحمت نازل کرتا ہوں، اس سے راضی ہوتا ہوں، اور کل پلسرات کی راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہوں، خالی مسجد میں آنا۔ کتنوں کا دل لگ رہا ہے مسجد میں؟ ابھی باہر نکل کے نکڑوں پر دیکھو، ایران توران کی باتوں کے اندر مسلمان لگا ہوا ہے، اس واسطے کہ ماحول معلوم ہی نہیں۔ اور آج کا باطل ماحول تو ایسا ہے یہ ایمان کی ہلاکت کا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کہ دنیا کی حلال لائن کی مشغولی غفلت پیدا کرتی، اور غفلت کی موت ہی ہلاکت کی موت۔ اللہ تمہاری میری حفاظت۔ بھائی دعوت کی محنت میں اگر آپ خالی فکر ہو کیا کہہ رہے بھائی کون سا بڑا پہاڑ کھودنا ہے، ہمارا گرا پڑا وقت، فارغ وقت، امانت سمجھ کے ایمانداری کے ساتھ آپ دین کی محنت پر لگاؤ، اور تھوڑے دنوں کے اندر اللہ حافظ صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور 25 80 90 سال کا بوڑھا آدمی ایسے درد کے ساتھ کہنے لگے خالی 1 سال کرو اور دعوت کے کام کا نتیجہ دے دو۔ ہم 1 دن بھی نہیں کر رہے۔ جب کارگزاری سنائے وہی روتے کیوں تو محرم کیوں پہلا اجاڑ میں کے 10 بیٹھتے 5 بیٹھتے، ارے کہاں چلے جائے، کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کون سا پہاڑ کھودنے کا کام ہے؟ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ تعلیم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں بڑھ نہیں رہی؟ کیوں اپنے گھروں کے اندر ہماری اپنے ماں بہنوں کی ہم کو فکر نہیں ہے؟ ہاں کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، کون ہے؟ نبی ہے۔ نبی کس کو بولتے ہیں؟ جس کی زندگی پہ کوئی حرف غلط کی طرح عیب کی انگلی نہیں رکھ سکتا، برائی کی کوئی انگلی نہیں رکھتا۔ آپ خود نبی، آپ کا باپ نبی، آپ کی اولاد نبی۔ جب ایک نبی ہو اس کی زندگی اتنی پاکیزہ، جس گھر میں 3 نبی ہوں گے وہ زندگی کیسی ہوگی؟ وہ زندگی کیسی ہوگی؟ وہ یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت اللہ جل شانہ کلام پاک میں نقل کیا،
دنیا سے جاتے وقت اپنے سارے گھر کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کریں گے میرے بعد؟ روٹی ٹکڑے کی ذمہ داری میری، کپڑے لتے کی ذمہ داری میری، دکھ درد کی ذمہ داری میری، اس کے چوتھے پورے کرنے کی ذمہ داری میری، اس کی جنت جہنم بنانے کی ذمہ داری کس کی؟ کتنے بڑے جب سے تعلیم جب گئے گزارے گا ہم نے عزائم کرائے تھے کہ بھی بتاؤ کہ اب کیا کریں، ہم اپنے تعلیم کے کتنے بڑھائیں، اب کتنے بڑے بھائی ہمارے، میں بول رہا ہوں بھائی میرے پاس نماز کی بڑی تقریر کرو، اب 2 گھنٹے کی میں نے تقریر کرا نماز، کیا نماز کی تقریر، اب میرے کو بولے بھائی ذرا ویسے نماز پڑھ کے بتاؤ تم ہے بھائی، زمانہ شوق سے سن رہا تھا داستان اپنی، حمیز ہو گئے داستان سنا، نہیں ہماری بھائی محنت تو کریں گے تو نتیجہ آئے گا نا، محنتیں کریں گے تو دیکھو باطل کتنی محنت کر رہا ہے، باطل نے کتنی سہولتیں کر دی تم کو ایمان سے ہٹانے کی، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ رہے دنیا کی چیزوں کے اندر لذتوں کے اندر لگ کر ہماری اپنی روزی روٹی بن رہی، بس اس سے بے فکری کے ساتھ زندگی چل رہی، ہم کو نہ موت کا احساس ہے۔ بسم اللہ